الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. علامہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کی ایک کتاب، مختصر کتاب جس کا نام الدروس المہمہ لعامۃ الامہ ہے، یعنی عام مسلمانوں کے لیے، عوام الناس کے لیے ضروری اسباق. اس کتاب پر ہمارا درس شروع ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج اس سلسلے کی 5ویں کڑی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہر بدھ کے دن بعد نماز عشاء فینسی مارکیٹ کے GB3 پریئر ہال میں ہفتہ واری درس کا اہتمام. اس سے قبل کے دروس میں ہم نے وہ جو کتاب ہے، یعنی عام مسلمانوں کے لیے ضروری اسباق، اس میں جو سب سے پہلا سبق ہے، سب سے پہلا جو درس ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ اور جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ان صورتوں کی صحیح تلاوت عوام کو سکھائی جائے، اور پھر اس کے بعد ان صورتوں کے متعلق جو ضروری اور واجبی باتیں ہیں ان سے عوام کو آگاہ کروایا جائے. تو ہم نے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر اور تشریح مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کی، اور اس کے بعد سورۃ الناس کے تعلق سے بڑی اہم باتیں پچھلے درس میں آپ کے سامنے بیان کی گئیں. آج کے درس میں ہماری یہ کوشش ہوگی کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد، ان دونوں صورتوں کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے، تاکہ جب آپ نماز پڑھیں اور نماز میں ان دونوں صورتوں کی تلاوت کریں تو ان دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا پیغام دیا ہے، کیا باتیں سکھائی ہیں، اور کیا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صورتوں میں بیان کیا ہے، ان تمام باتوں سے آپ آگاہ رہیں. سب سے پہلے سورۃ الفلق. اس سے قبل کے درس میں جب ہم نے سورہ الناس کی مختصر تفسیر پر گفتگو کی تو وہاں ہم نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دونوں کی کچھ فضیلتیں آپ کے سامنے بیان کی تھیں، اور آپ نے یہ سنا کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تھا تو اس وقت ان دونوں سورتوں کا نزول ہوا. سورۃ الفلق یہ سورہ سورۃ الناس کی طرح بڑی عظیم سورہ ہے. اللہ تبارک و تعالی اس سورہ کی سب سے پہلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے قل اعوذ برب الفلق، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، میں حفاظت میں جاتا ہوں، میں شیلٹر میں جاتا ہوں. کس کے شیلٹر میں؟ برب الفلق، جو فلق کا رب ہے. فلق کا معنی اور اس کی جو تفسیر کی گئی ہے عام طور سے وہ ہے صبح. صبح کو فلق کہا جاتا ہے. تو قل اعوذ برب الفلق یعنی میں پناہ میں جاتا ہوں یا آتا ہوں، میں حفاظت میں جاتا ہوں فلق کے رب کی، یعنی صبح کے رب کی. لیکن لفظ فلق جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ وسعت ہے. جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ فلق سے یقیناً مراد صبح ہے. اللہ رب العالمین صبح کا رب ہے، رات کی تاریکی کو پھاڑ کر کے صبح بیدار ہوتی ہے، نمودار ہوتی ہے. تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے اور وہی اس نظام کو چلانے والا ہے. ورنہ اگر اندازہ لگائیے صرف رات رہتی تو صبح ہی نہ ہوتی، اور اگر صرف صبح ہوتی رات نہ ہوتا، صرف صبح ہوتا، صبح کا ماحول ہوتا، صبح ہی کا موسم ہوتا، اور رات نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ تو اللہ تبارک و تعالی رات کے بعد صبح کو نمودار کرنے والا ہے، یعنی اللہ رب العالمین صبح کا رب ہے.
لیکن اس کے اندر وسعت ہے، اس لیے کہ لفظ فلق جو ہے، لفظ فلق کا معنی ہوتا ہے پھٹنا، فلق کا معنی جو ہے وہ ہوتا ہے پھٹنا، اور صبح کو فلق اس لیے کہتے ہیں کیونکہ صبح رات کو پھاڑ کر کے بیدار ہوتی ہے، نمودار ہوتی ہے۔ صبح کیسے ہوتی ہے؟ آپ اگر آسمان میں غور کیجئے گا، فجر کا وقت جب ہوتا ہے صبح صادق، تو اصل میں صبح ہوتی ہے اسی وقت، تو وہ کیسے ہوتی ہے؟ جہاں سے سورج نکلتا ہے آسمان میں اس طرف اگر آپ دیکھیے گا، اس وقت جب فجر کا وقت شروع ہو رہا ہوگا تو وہاں سے ایک چوڑی روشنی نکلتی ہے، لمبی روشنی نہیں، ایک چوڑی روشنی نکلتی ہے، اور وہ آہستہ 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 آسمان کے اوپر چڑھتی چلی جاتی، اور اس روشنی میں تیزی آتی چلی جاتی ہے، اور یہ روشنی آہستہ آہستہ آسمان میں اوپر جاتی ہے، اور یہ پورا حصہ روشن ہوتا جاتا ہے جہاں سے سورج کے نکلنے کا، جو سورج کے نکلنے کی جگہ ہے، اور پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے جب وہاں سے سورج بھی نکل جاتا ہے اسی روشنی کے پیچھے۔ تو یہ جو روشنی نکلی، چوڑی روشنی جہاں سے سورج نکلتا ہے، وہاں سے جو روشنی نکلی، یہ تاریکی کو، اندھیرے کو، رات کو پھاڑ کر کے نکلی، اور جب یہ روشنی نکلتی ہے تو ہم کہتے ہیں صبح ہو گئی، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے ہم اٹھ جاتے ہیں، یہی اصل صبح ہوتی۔ تو صبح کیسے ہوتی ہے؟ رات کو پھاڑ کر کے ہوتی، اسی لیے صبح کو فلق کہا جاتا ہے، یعنی پھاڑ کر کے نکلنے والی چیز۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا برب الفلق، انسان کہتا ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں فلق کے رب کی، تو ایک معنی تو صبح ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، لیکن اس کے اندر بہت وسعت ہے، یعنی اس لفظ میں ہر وہ چیز شامل ہے، ہر وہ چیز شامل ہے جو کسی چیز کے پھٹنے سے نکلتی۔ انسان بھی شامل ہے، انسان ماں کے پیٹ کے اندر سے نکلتا ہے، پہاڑ بھی شامل ہے، پہاڑ زمین کے اندر سے نکلتے ہیں، اور زمین کے اندر سے نکلنے والی تمام چیزیں شامل ہیں، دانہ جو ہوتا ہے، پیڑ پودوں میں چھوٹا چھوٹا دانہ ہوتا ہے، پھل ہوتا ہے، پھول ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں پھٹ کر کے نکلتی ہیں، ہے نا؟ تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل، لہذا اللہ تبارک و تعالی ہر اس چیز کا رب ہے جو کسی چیز کو پھاڑ کر کے باہر نکلتی ہے، اس میں صبح بھی شامل ہے، انسان کا بچہ بھی شامل ہے، وہ پیڑ پودے اور ان کے پھل اور پھول اور چھوٹے چھوٹے دانے، وہ تمام چیزیں شامل ہیں، زمین کے اندر سے نکلنے والی چیزیں، تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اور لکھنے والے نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فلق کا تذکرہ کیا ہے، کہا کہ قل اعوذ برب الفلق، انسان کہتا ہے میں پناہ میں آتا ہوں اس رب کی جو ان تمام چیزوں کا رب ہے جس کے پھٹنے کے بعد کوئی دوسری چیز نکلتی ہے، جیسے رات کے پھٹنے کے بعد صبح نکلتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبح کا رب ہے، اس لیے ایسا یہ جملہ اس لیے استعمال کیا گیا۔ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے کسی نے لکھا کہ انسان کو یہ پیغام دیا جائے کہ جو اللہ اور جو ذات ان چیزوں کو پھاڑ کر کے ان کے اندر سے دوسری چیز کو نکالنے پر قادر ہے، وہ اے انسانوں تمہیں تمام پریشانیوں سے بچا کر کے صحیح سلامت محفوظ کرنے اور ان تمام مصائب کے درمیان سے تمہیں بچانے پر قادر ہے۔ تو قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں فلق کے رب کی، صبح کے رب کی، یا ان تمام چیزوں کے رب کی جو چیزیں پھٹتی ہیں اور اس سے کوئی دوسری چیز نکلتی۔ قل اعوذ برب الفلق، انسان نے پہلے اللہ رب العالمین کی حفاظت مانگ لی، اب اس کے بعد کن چیزوں سے حفاظت چاہیے؟ دوسری آیت میں انسان کہتا ہے، اللہ رب العالمین یہ سکھاتا ہے، یہ کہے انسان من شر ما خلق، کہ اب میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ چاہتا ہوں ان تمام چیزوں سے، جن چیزوں کو ان تمام چیزوں کے شر سے اور ان تمام چیزوں کی برائی سے جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے، جن چیزوں کو فلق کے رب نے پیدا کیا ہے، میں ان تمام چیزوں سے پہنچنے والی برائی اور شر سے اور تکلیف سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ تو اس جملے میں یہ دیکھیے کتنا عام جملہ ہے، کتنا وسیع جملہ ہے، اس جملے کے اندر دنیا اور آخرت کی تمام تر پریشانیاں، مصائب، برائیاں اور شر داخل ہے کہ نہیں؟ انسان کہتا ہے من شر ما خلق، کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں ان تمام چیزوں کے شر سے جس کو فلق کے رب نے، یعنی اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ ہر چیز اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہے، چاہے وہ شر ہو یا خیر ہو، تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی ہیں، اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہر چیز کی پیدائش میں اللہ رب العالمین کی بہت ساری بڑی بڑی عظیم حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، چاہے وہ چیزیں اچھی ہوں یا بری ہوں۔ انسان کی نظر میں بعض اوقات وہ چیزیں بری ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر بڑی عظیم حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ تو انسان کہتا ہے من شر ما خلق، میں پناہ میں آتا ہوں ان تمام چیزوں کے شر سے جس کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ تو اس میں دنیا کی تمام برائیاں آ گئی،
انسان کے اندر سے جو برائی انسان کو پہنچتی ہے، انسان کے اندر سے انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے یا انسان کو جو شر پہنچتا ہے، یعنی انسان کا نفس، انسان کا جو نفس ہوتا ہے وہ انسان کو شر میں مبتلا کرتا ہے، یا کسی دوسرے انسان سے انسان کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ بھی اس میں داخل ہے۔ اسی طریقے پر انسان کے علاوہ جنات اور شیاطین سے جو تکلیفیں پہنچتی ہیں وہ بھی اس میں داخل ہیں، اور جنات کے علاوہ جو دوسرے جانور ہیں، جو حیوان ہیں، ان سے جو تکلیفیں پہنچتی ہیں وہ بھی اس میں داخل ہے نا۔ اسی طریقے پر وہ چیزیں جو جن کا شمار غیر جاندار چیزوں میں ہوتا ہے، چاہے وہ پتھر ہو یا اسی طریقے پر پیڑ پودے ہوں، آج تو پیڑ پودوں کا شمار جاندار میں ہوتا ہے، بہرحال تو یہ تمام چیزیں دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کے شر سے انسان اس ایک چھوٹے سے جملے میں پناہ طلب کر لیتا ہے۔ اسی لیے اندازہ لگائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز رات سونے سے پہلے ان صورتوں کو پڑھ کر کے اپنے ہاتھ پر تھکا کر کے اپنے پورے جسم پر پھیرنے کے بعد ہی سویا کرتے تھے، ہے نا، کیونکہ ان صورتوں میں بندہ ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کے شر سے پناہ مانگتا ہے۔ تو دوسری آیت ہو گئی من شر ما خلق۔ اب تو یہ آیت تو عام ہے، اس کے بعد جو 3 آیات ہیں من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، یہ جو 3 آیات ہیں ان میں اب چند خاص چیزوں سے پناہ طلب کیا جا رہا ہے، چند خاص چیزوں سے۔ وہ کیا چیزیں؟ نمبر 1 من شر ومن شر غاسق اذا وقب، اور میں پناہ طلب کرتا ہوں، بندہ کہتا ہے میں پناہ طلب کرتا ہوں غاسق سے، من شر غاسق، غاسق کے شر سے، غاسق کی برائی سے، اذا وقب، جب یہ غاسق آ جائے یا جب یہ غاسق چھا جائے۔ غاسق کا کیا معنی ہوتا ہے؟ غاسق کی جو ہے 2 تفسیریں علماء نے بیان کی ہیں، مفسرین نے بیان کی ہیں، اور دونوں تفسیریں قرآن سے ثابت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ غاسق کی پہلی تفسیر اور پہلا معنی ہے رات، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ ومن شر غاسق اذا وقب، اور میں پناہ طلب کرتا ہوں رات میں پھیلنے والی برائیوں اور شر سے، جب رات چھا جائے، اچھی طریقے سے جب رات ہو جاتی ہے، رات گہری اور تاریک ہو جاتی ہے، تو آپ جانتے ہیں بہت ساری برائیاں دنیا میں انجام دی جاتی ہے کہ نہیں؟ چور چوری کرنے کے لیے نکلتا ہے، اور اسی طریقے پر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جادو کرنے کے لیے نکلتے ہیں رات میں، تو رات میں بہت ساری برائیاں انجام دی جاتی ہیں، اور بہت سارے حیوانات اور جاندار جو ہے جانور وہ رات کے وقت نکلتے ہیں، اور رات کے وقت انسان محفوظ نہیں رہ سکتا کیونکہ دیکھ نہیں سکتا ان چیزوں کو، دیکھے گا تب نہ محفوظ رہے گا۔ لہذا رات میں بہت زیادہ اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ انسان مصیبت میں پڑ جائے، اسی لیے کہیں سفر کرنا ہوتا ہے تو رات میں انسان سفر کرنے سے گریز کرتا ہے، صبح ہوگی تو سفر کی جائے گی۔ آج کل تو ماحول دوسرا ہے، ہمارے یہاں بہت سارے وسائل ہیں، آج کل آرام سے امن و امان کے ساتھ انسان رات میں بھی سفر کر لیتا ہے، لیکن ایک زمانہ تھا، بہت زیادہ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی مطلب یہ کہ آپ 50 60 سال پہلے چلے جائیے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس زمانے میں بھی لوگ جو ہے رات میں سفر کرنے سے خوف کھاتے تھے، ڈرتے تھے، اس لیے کہ رات میں کون سی برائی انسان کو پہنچ جائے انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے، رات میں انسان دیکھ نہیں سکتا ہے ان چیزوں کے، اس سے بچے۔ لہذا انسان اس آیت میں کہتا ہے ومن شر غاسق، اور میں پناہ طلب کرتا ہوں رات کی برائی سے، یعنی رات میں پیدا ہونے والی برائیوں سے، شر سے، اذا وقب، جب رات تاریک ہو جاتی ہے اور رات چھا جاتی ہے۔ یہ ایک تفسیر ہوئی، اور غاسق کی ایک دوسری تفسیر جو حدیث سے ثابت ہے، پہلی تفسیر قرآن مجید سے ثابت، تفسیر میں نہیں جا رہا ہوں، ہر ایک دلیل کو بیان کرنا یہ ابھی اس مختصر سے وقت میں ممکن نہیں ہے، بہرحال تو دوسری جو تفسیر ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور وہ یہ ہے کہ غاسق چاند کو بھی کہتے ہیں، غاسق جو ہے یہ چاند کو بھی کہتے ہیں۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ ومن شر غاسق، اور میں پناہ طلب کرتا ہوں چاند کے شر سے، یعنی چاند کی روشنی میں جو برائیاں دنیا میں پیدا ہوتی ہیں، پھیلتی ہیں، پہنچتی ہیں، ان تمام برائیوں سے میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ کب؟ اذا وقب، جب چاند جو ہے وہ آسمان پر نمودار ہو جائے اور اس کی روشنی چار جانب پھیل جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ رات میں جو ہے جب چاند نکلتا ہے تو اس وقت چاند کی ہلکی ہلکی روشنی ہوتی، اس روشنی میں اگر کوئی برائی کرے تو اس کو اپنے پاس کا تو دکھتا ہے، لیکن دوسرا انسان دور سے اس کو دیکھ نہیں سکتا ہے، جب دیکھ نہیں سکتا ہے تو اس کو روکے گا کیسے، ہے نا؟ اور چاند کی اس روشنی میں جو برائی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ برائی کر جاتے ہیں، جرم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ جرم کو انجام دے جاتے ہیں اور آسانی سے بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنا راستہ دکھائی دے رہا ہوتا ہے، لیکن جو لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، جن کو اس نے نقصان پہنچایا ہے، وہ دور سے ان کو دیکھ کر کے پہچان نہیں سکتے۔ تو رات کی روشنی، چاند کی روشنی بہت مدھم روشنی ہوتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ
جب مکمل چاند ہوتا ہے آسمان پر، 14ویں کا جب چاند ہوتا ہے 14 تاریخ کو تو خاص کر کے اس رات میں بہت سارے لوگ جادو انجام دیتے ہیں، جادو کا عمل کرتے ہیں، اور ہندی میں کیا کہتے ہیں اس کو، پورنیا، یعنی پوری چاند والی رات۔ تو پوری چاند والی رات جو ہوتی ہے اس رات میں خاص کر کے جادوگر جو لوگ ہوتے ہیں وہ جادو کرتے ہیں، تو یہ جادو ایک بہت بڑی برائی ہے۔ اس کے علاوہ رات، اصل اس آیت کا مقصد کیا ہے کہ رات میں جو بھی برائی ہوتی ہے، رات میں جو بھی شر پہنچتا ہے، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان تمام برائیوں سے حفاظت کی دعا کر لیتا ہے، کیونکہ رات کی تاریکی میں انسان ان برائیوں کو دیکھ نہیں سکتا ہے کہ اس سے بچے، انسان نہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن جس نے رات کو پیدا کیا ہے اللہ رب العزت، وہ تو تمام چیزوں سے واقف ہے، اس لیے بندہ اس ذات سے، اللہ رب العزت سے پناہ طلب کر لیتا ہے۔ اس کے بعد یہ پہلی خاص چیز ہوئی جس سے بندہ پناہ طلب کرتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور پھر بندہ کہتا ہے کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں گرہوں میں پھونکنے والیوں کی شر سے۔ النفاثات، پھونکنے والیاں، بلکہ پھونکنے والیاں نہ کہا جائے، تھکانے والیاں، اس لیے کہ نفاثات جو ہے یہ اصل میں نفس سے بنا ہے، نون فا اور سا، نون فا اور سا، اور نفس کا معنی ہوتا ہے تھکانا۔ پھونکنے کے لیے ایک دوسری عربی کا استعمال ہوتا ہے، ایک دوسرا لفظ آتا ہے، نون فا اور خا، نفخ، نفخ۔ تو سور میں جو پھونک ماری جاتی ہے اس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونک ماری جائے گی، لیکن یہاں اللہ نے کہا وَنَفَّاثَاتِ، تھکانے والیاں۔ اصل میں جو جادوگر ہوتے ہیں یا جادو کرنے والیاں ہوتی ہیں وہ جادو کے کلمات پڑھ کر کے تھکاتی ہیں، اور کس چیز میں تھکاتی ہیں، فی العقد، نوٹس میں، گرہوں میں تھکاتی ہیں۔ آپ نے سنا نا پچھلے درس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا تو وہ آپ کی کنگھیوں کے دانے تھے اور گرہے لگے ہوئے تھے، نوٹس لگے ہوئے تھے، ہے نا، تو ان گرہوں پر یہ جادوگر جو ہوتے ہیں وہ جادو کے کلمات پڑھ کر کے تھکاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی اجازت سے ہی جادو کا اثر پیدا ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں بندہ جو ہے خاص جادو کے شر سے اور جادو سے پہنچنے والی برائی سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کر لیتا ہے، کیونکہ جادو ہو یا کوئی دوسری برائی ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے تو وہ برائی نقصان نہیں دے سکتی۔ اللہ رب العالمین نے، یہ سچ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جادو کو نقصان پہنچانے کا ایک ذریعہ بنایا ہے، سبب بنایا ہے، لیکن یہ سبب بھی تب عمل کرتا ہے، یہ سبب تب فائدہ مند ہوتا ہے جب اللہ رب العالمین چاہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو سبب کے ہوتے ہوئے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے مثال، آگ جلانے کا سبب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو جلانے کا سبب بنایا ہے، تو آگ میں ہاتھ ڈالنے سے آگ آپ کے ہاتھ کو جلا دے گی، لیکن اگر اللہ رب العالمین نہ چاہے اور آگ موجود ہو تو ہاتھ ڈالنے سے، ہاتھ کیا پورے انسان کو داخل کر دیا جائے تو بھی آگ نہیں جلا سکتی۔ جیسا کہ ہمارے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ پورا واقعہ ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا آگ کو کہ تمہارا کام ہے جلانا، لیکن ابھی حضرت ابراہیم کو نہیں جلانا ہے، تو سبب موجود ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کو آگ نہیں جلا سکی، ہے نا۔ تو جادو کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برائی پہنچانے کا سبب بنایا ہے، لیکن جب اللہ چاہے گا تب یہ سبب کارگر ہوگا، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس سبب کا۔ تو کوئی انسان کسی کے اوپر جادو کرے اور اللہ نہ چاہے کہ اس جادو کا اثر اس انسان کے اوپر ہو تو نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہم جانتے نہیں ہیں کہ ہمارے اوپر کون جادو کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے نا، کون جانتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، وہی جانتا بھی ہے اور اسی کی مرضی سے سب کچھ ہوتا بھی ہے، اس لیے بندہ اسی ذات سے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جادو کے شر سے پناہ طلب کرتا ہے، اور جب پناہ طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پناہ دیتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو کے اثر سے محفوظ کر ڈالا تھا۔ تو بندہ کہتا ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور میں پناہ طلب کرتا ہوں گرہوں میں پھونکنے والیوں سے، یعنی جادوگرنیوں سے،
اور یہ یہاں مؤنث کا صیغہ اس لیے استعمال ہوا ہے، بعض علماء نے لکھا ہے کیونکہ جادو کا یہ عمل جو ہے عام طور سے خواتین زیادہ کرتی ہیں، جادوگر کم ہوتے ہیں، جادوگرنیاں زیادہ ہوتی ہیں، اسی لیے یہاں یہ استعمال کیا گیا ہے۔ اچھا، اور بھی کچھ اقوال ہے لیکن بہرحال اس کے بعد یہ دوسری خاص چیز ہو گئی جس سے بندہ جو ہے وہ پناہ طلب کر رہا ہے۔ اب تیسری خاص چیز اس کے بعد بندہ کہتا ہے لاسٹ میں بالکل، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور میں پناہ طلب کرتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے، اس کی برائی سے۔ کب؟ جب وہ حسد کرے، جب وہ حسد کرے۔ یہ کیوں کہا گیا کہ جب وہ حسد کرے؟ اتنا ہی کہا جاتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، کہ پناہ طلب کرتا ہوں میں حاسد کے شر سے، حاسد کی برائی سے۔ تو جملہ کمپلیٹ تھا نا، جملہ بات تو مکمل تھی، لیکن کہا گیا اذا حسد، جب وہ حسد کرے۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے دل میں کبھی کبھی حسد پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے حسد کی تعریف کیا ہے؟ حسد کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ کو معلوم ہو تو آپ بتائیے، حسد کی تعریف کیا ہے؟ حسد کرنا یہ کسے کہتے ہیں؟ نہیں، وہ نقصان تو آگے کی بات ہے، حسد کی تعریف ڈیفینیشن بتائیے۔ ہاں، کسی کے پاس کوئی نعمت ہو اور اس کی چھین جانے، اس سے نہیں چھین لے اور اس کو نہیں ملے، وہ یہ چاہنا دوسرے کے نعمت سے اعتراض، میرے پاس نہیں ہے۔ ہاں، آپ نے جو بات کہی ہے لگ بھگ وہی بات ہے، صحیح ہے، بارک اللہ فیک۔ یعنی حسد کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے کسی کو نعمت دی ہے، کوئی انسان یہ خواہش کرے کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے، ختم ہو جائے۔ یہ شرط نہیں ہے کہ وہ یہ بھی تمنا کرے کہ مجھے وہ نعمت ملے، نہیں، مجھے ملے چاہے نہیں ملے، سامنے والے کے پاس جو نعمت ہے وہ نعمت برباد ہو جائے، وہ نعمت ختم ہو جائے، یہ ہے حسد، یہ حسد ہے۔ تو حسد کرنے والا جو انسان ہوتا ہے وہ اپنی بھلائی کبھی نہیں چاہتا ہے، اس لیے حسد کرنے والا انسان بھی مصیبت میں مبتلا رہتا ہے، اور جس سے وہ حسد کرتا ہے اس کو تو نقصان پہنچاتا ہی ہے، جیسا کہ ابھی تذکرہ ہوگا۔ تو حسد کہتے ہیں اس تمنا، اس خواہش کے پیدا ہونے کو اور اس پر عمل کرنے کو۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک کہ یہ خواہش انسان کے دل میں پیدا ہو کہ فلاں آدمی کے پاس یہ نعمت ہے، یہ نعمت ختم ہو جائے، اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اس نعمت کو ختم کرنے کے لیے اپنے اس حسد کو پانی وانی ڈال کر کے اور بڑھائے، یعنی اس حسد کو بڑھاوا دے، اس خواہش کو اور بڑی بنائے، ہے نا۔ تو اگر کسی کے دل میں کوئی تمنا پیدا ہوئی کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے، ارے میرے دوست نے آئی فون لیا، کتنا اچھا آئی فون، تو اٹھ ہی جاتا تو اچھا ہوتا۔ اگر دل میں کبھی کسی ہو سکتا ہے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے نا، شیطان جو ہے وہ وسوسہ ڈالنے والا ہے، اس کا کام ہی یہی ہے۔ تو اگر کبھی دل میں ایسا خیال آیا اور اس انسان نے توبہ کر لی تو وہ حسد والا خیال تو دل میں پیدا ہوا، لیکن اس نے اس حسد پر عمل نہیں کیا، اس نے اس حسد کو جھڑک دیا، ہے نا۔ تو اس حسد کا کوئی نقصان نہ اس کو ہوا نہ سامنے والے انسان کو ہوا۔ لیکن اگر وہ اس حسد کو بڑھاوا دے، اس ارادے کو جو اس کے دل میں پیدا ہوا ہے، وہ خیال جو پیدا ہوا ہے شیطان کی طرف سے، اس کو وہ بڑھاوا دے اور وہ جس سے حسد کر رہا ہے اس کو نقصان پہنچائے، تب ہم کہیں گے کہ ہاں اس آدمی نے حسد کیا ہے۔ صرف معمولی خیال کے پیدا ہونے کو حسد کہہ سکتے ہیں، لیکن اسے حسد کرنا نہیں کہہ سکتے۔ حسد کرنا کب کہلائے گا؟ جب وہ آدمی اس خیال کو بڑھاوا دے، اس خواہش کو بڑی کرے اور جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس کو تکلیف دے۔ ہاں، لے لیجیے ٹھیک ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے، کیونکہ اگر اس نے حسد کیا نہیں ہے تو اس نے کوئی برائی نہیں پیدا کی، اس سے کوئی تکلیف کسی کو نہیں پہنچے گی، اس نے حسد کا وہ خیال دل سے ختم کر دیا ہے، جھڑک دیا ہے نا۔ لیکن اگر وہ اس کو بڑھاتا رہے تب وہ حسد کرنے والا قرار پاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں حسد کرنے والے کی شر سے جب وہ حسد کرے۔ اور جیسا کہ ابھی آپ بیان کر رہے تھے، حسد جو ہے، حسد کرنے والا انسان جو ہے وہ دو طریقوں سے لوگوں کو، یا جس سے وہ حسد کرتا ہے تکلیف پہنچاتا ہے، دو طریقے سے نقصان پہنچاتا ہے، شر اور برائی پہنچاتا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے ظاہری اعتبار سے، فزیکلی اس کو نقصان پہنچائے، جیسے مثال کہ کسی کے پڑوسی نے آئی فون خریدا، اس کے پاس نہیں ہے آئی فون، اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ فلاں کے پاس آئی فون وہ ختم ہو جائے،
چھن جائے، وہ برباد ہو جائے، آئی فون اس کا ٹوٹ جائے، یہ خیال پیدا ہوا۔ اب اس نے اس خیال کو اور بڑھاوا دیا اور اس کو فزیکلی نقصان پہنچانے کے لیے اس نے کیا کیا، محلے کے سب سے بڑے چور سے ڈیل کی اس نے، کیونکہ پڑوسی کے بارے میں ہر بات جانتا ہے، کب وہ آتا ہے، کب وہ جاتا ہے، کب اکیلا رہتا ہے، کب سو کر کے رہتا ہے نا۔ تو اس نے محلے کے سب سے بڑے چور سے ڈیل کی اور اس کو کہا کہ دیکھو فلاں وقت میں ایسا ایسا وہ سو کر کے رہتا ہے، موبائل اس کا سائڈ میں کہیں پہ رہتا ہے، جگہ اس نے بتا دی۔ چور آیا، چور نے اس کی موبائل کو چوری کر لیا۔ یہ کیا ہے؟ فزیکلی اس نے جس سے حسد کیا ہے اس کو اپنی حسد کی وجہ سے نقصان پہنچا دیا۔ ایک یہ نقصان ہوتا ہے، اور ایک اس سے بھی خطرناک نقصان ہوتا ہے، وہ فزیکلی تو نہیں ہوتا نقصان، فزیکلی وہ انسان پہنچاتا نہیں ہے، لیکن یہ دوسرا نقصان پہلے والے نقصان سے، فزیکل نقصان سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے حسد کی بنیاد پر نظر لگا دینا۔ حسد کی بنیاد پر جو حاسد ہوتا ہے نا، اس کی نظر میں بعض اوقات ایسا شر پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اگر جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس کو نظر گڑا کر کے دیکھ لے تو اللہ رب العالمین نے سبب بنایا ہے اس چیز کو کہ وہ محسود ہے جس سے حسد کیا جا رہا ہے، وہ انسان جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے، نقصان میں پڑ جائے، اور اس کے یہاں جو نعمت ہے اس نعمت پر مصیبت آ جائے، کسی بھی اعتبار سے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کی نظر کی وجہ سے دوسرا انسان اس قدر پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ بالآخر اس کی موت واقع ہو جاتی۔ تو یہ نظر جو ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العین حق، نظر لگانا، نظر کا لگ جانا یہ حق ہے، اللہ نے سبب بنایا ہے اس چیز کو۔ ہم بارہا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو سبب بنایا ہے ہم اس چیز کو سبب مانتے ہیں۔ جادو کو اللہ نے نقصان کا سبب بنایا، ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ نظر بد کو اللہ نے نقصان کا سبب بنایا ہے، ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ تو حسد کرنے والا انسان جو ہے وہ بری نظر لگا کر کے نقصان پہنچاتا ہے، اور یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اس لیے انسان اگر کسی کو نظر لگ جائے، اس بات کا اندیشہ ہو، تو یہ دعا پڑھ کر کے اس کو دم کرنی چاہیے۔ دعا سے پہلے یہ دونوں صورتیں جو ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اس طریقے سے یہ جادو میں بہت مفید ہیں، جادو کے اثر کو توڑنے کے لیے۔ اسی طریقے پر کسی کو اگر نظر لگ گئی ہے تو اس کے اوپر بھی پڑھ کر کے دم کیا جائے تو بہت افاقہ ہوتا ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں بندہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاص طور سے حسد اور نظر بد سے پناہ طلب کر رہا ہے۔ اور ایک دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے دم کیا کرتے تھے، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد بسم اللہ ارقیک، کہ میں تمہیں اللہ کے نام سے پڑھ کر کے دم کرتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جس سے تم کو تکلیف پہنچتی ہے، اور ومن شر عین حاسد خاص کر کے تذکرہ ہوا اس دعا میں، اور میں حسد کرنے والے کی جو نظر بد ہے اس سے جو تمہیں برائی پہنچی، تکلیف لاحق ہوئی ہے، اس شر سے اور اس برائی سے میں اللہ رب العالمین کے نام سے تمہیں پڑھ کر کے دم کرتا ہوں۔ تو یہ دعا جو ہے بڑی جامع اچھی دعا ہے اور بڑی مفید دعا ہے۔ اچھا، حسد کرنے والا تو بری نظر لگاتا ہے نا، حسد کرنے والا بری نظر لگاتا ہے، لیکن ایک نظر ایسی ہوتی ہے جو بری نہیں ہوتی ہے لیکن تب بھی نقصان دیتی، اور اس کو اچھی نظر کہتے ہیں۔ ایک نظر ہے بری نظر، اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ حسد۔ لیکن ایک نظر ہے اچھی نظر، اور اس کی بنیاد حسد نہیں ہوتی، اس کی بنیاد حسد نہیں ہوتی ہے، لیکن اس نظر کا اثر بھی، اس نظر سے بھی نقصان پہنچ جاتا ہے۔ جیسے انسان بزنس کر رہا ہے اور اس کے بزنس میں ماشاء اللہ بہت ترقی ہوئی، بہت منافع ہوا، بہت پروفٹ ہوا، تو یہ انسان بہت خوش ہوتا ہے اور اپنی زبان سے اپنی تجارت کی تعریف کرتا ہے کہ ماشاء اللہ کیا بزنس چل رہا ہے، کیا تجارت چل رہی ہے، خوب پروفٹ ہو رہا ہے، یہ تعریف کرتا ہے اور اپنی تجارت کو اچھی نظر سے دیکھتا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ یہ اچھی نظر بھی اس کی تجارت کو نقصان میں مبتلا کر دے۔ اسی طریقے پر کوئی انسان اپنے کسی دوست نے آ کر کے خبر دی کہ بھائی میں نے نئی بائک لی، دیکھو کتنی اچھی بائک، تو وہ
دیکھے اس بائک کو اور خوب تعریف کرے، ماشاءاللہ بہت بہترین بائک، خوب بہترین ہے، بہت اچھی چلتی ہے، خوب تعریف کرے۔ یہ تعریف کرنا اور تعریف کے ساتھ یہ جو اچھی نظر ہے یہ بھی نقصان پہنچا سکتی ہے، اور اس کی دلیل موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے آپ کی بات ہو رہی تو یہ اچھی نظر خود انسان کو اپنی بھی لگ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم اپنے آپ میں کوئی اچھی چیز دیکھو، یا اپنے بھائی میں کوئی اچھی چیز دیکھو، یا اپنی تجارت میں، اپنے مال میں کوئی اچھی چیز دیکھو تو برکت کی دعا کر لیا کرو۔ نہیں کرنے سے یہ جو اچھی نظر ہے یہ نقصان دینے والی بن جاتی ہے۔ تو انسان جب بھی اپنی تعریف کرے، خود اپنے جسم میں، اپنے آپ میں، اپنے گھر میں، اپنے مال میں، اپنی اولاد میں، اپنی تجارت میں کوئی اچھی چیز نظر آئے، تعریف ضرور کریں، تعریف کے ساتھ ساتھ برکت کی دعا بھی کر لیں۔ اللہم بارک، کہ اللہ برکت دے، یا بارک اللہ فی، یا بارک، کسی اور آدمی کو آپ کہیں تو بارک اللہ فی کا ہے نا، تبارک اللہ رب العالمین سے برکت کی دعا کر لیں، برکت کا تذکرہ کر لیں۔ تو اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو اس تعریف کا اور وہ جو نظر آپ کی پڑ رہی ہے اچھی نظر، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ تو سورۃ الفلق میں بندہ جو ہے خاص طور سے ان تین چیزوں سے، رات سے، جادو سے اور حسد کرنے والے کی حسد سے پناہ طلب کرتا ہے۔ ان سے جو برائیاں پہنچتی ہیں ان سے پناہ طلب کرتا ہے۔ خاص طور سے ان تینوں چیزوں کا تذکرہ اس لیے ہوا کیونکہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں چھپی ہوئی ہوتی۔ رات میں کیا جرم انجام دیا جا رہا ہے، کون سی مصیبت آپ کو پڑنے والی ہے، آپ کو دکھائی نہیں دیتا۔ کس انسان نے آپ کے اوپر جادو کیا ہے معلوم نہیں ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم ہوا، فرشتے نے آ کر کے بتایا تب معلوم ہوا۔ اور کس نے آپ سے حسد کیا ہے، ہم سے حسد کیا ہے، کس کی نظر لگی ہے، یہ تو ہم نہیں جان سکتے۔ تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کا بطور خاص تذکرہ ہوا، اس لیے کہ ان تین چیزوں کو انسان نہیں جان سکتا۔ کون جانتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ اس لیے بندہ اللہ رب العالمین سے ان تینوں چیزوں سے حفاظت طلب کرتا ہے اور حفاظت کی دعا کر لیتا ہے۔ یہ سورۃ الفلق کی تفسیر میں نے مختصراً آپ کے سامنے پیش کی، اور مختصراً سورۃ الاخلاص کی بھی تفسیر کوشش کرتا ہوں کہ 10 منٹ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد، یہ سورہ بھی بڑی عظیم سورہ ہے اور اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی عظیم فضیلت یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہا تعدل ثلث القرآن، کہ سورۃ الاخلاص کا ایک مرتبہ پڑھنا 1/3، 1/3 قرآن مجید کی تلاوت کا جو اجر ہوتا ہے اس کے برابر ہے۔ یعنی ایک مرتبہ آپ نے قل هو اللہ احد پوری سورہ کی تلاوت کی ہے تو آپ کو 1/3، 10 پارے قرآن مجید کی تلاوت کا اجر ملے گا، ثواب اس کے برابر مل جائے گا آپ کو۔ تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صرف سورۃ الاخلاص کی تلاوت کریں، قرآن مجید کی تلاوت چھوڑ دیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اجر کا برابر ہونا یہ ایک الگ چیز ہے، یہ الگ ایک مثال علامہ ابن تیمیہ نے جہاں تک مجھے یاد آتا ہے یہ مثال بیان فرمائی ہے اسی تشریح، اسی ضمن میں، اسی سیاق میں، سورۃ الاخلاص ہی کی بحث میں غالباً انہوں نے یہ مثال بیان فرمائی کہ آپ کے پاس کچھ روپے ہوں، مان لیجئے 300 روپے، اور 300 روپے میں 1 کلو گوشت آتا ہو، تو آپ اگر کسی دکان پر جائیں اور 300 روپے کا سامان خریدیں اور جب وہ پیسے مانگے تو آپ گوشت دے دیں 1 کلو، یہ لو گوشت 1 کلو، اور وہ کہے کہ نہیں مجھے پیسے چاہیے، اور آپ جواب دیں کہ پیسے، ارے وہی تو 300 روپے اور 1 کلو گوشت، بات تو برابر ہے، مانے گا کوئی آپ کی بات؟ نہیں مانے گا، بولے گا ہاں بات برابر ہے لیکن دونوں کی افادیت الگ الگ ہے، دونوں کا استعمال الگ الگ ہے، دونوں سے ملنے والے فائدے الگ الگ ہیں، دونوں ویلیو میں برابر ہو سکتی ہیں لیکن استعمال میں، فائدے میں الگ الگ چیزیں ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے پر ایک مرتبہ آپ سورۃ الاخلاص پڑھیں گے تو 10 پارے پڑھنے کا اجر تو ملے گا، لیکن 10 پارہ پڑھنے سے جو فائدہ انسان کو ملتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں نا جو سورۃ الاخلاص میں نہیں ہیں۔ سورۃ الاخلاص میں توحید وغیرہ کا تذکرہ ہے، لیکن بقیہ جو آپ قرآن مجید ہے اس کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پچھلی قوموں کا تذکرہ ہے، حلال و حرام کا تذکرہ ہے، اسی طریقے پر جہنم کا اور جنت کا تذکرہ ہے، قیامت کا تذکرہ ہے، فرشتوں کا تذکرہ ہے، انبیاء کا تذکرہ ہے کہ نہیں؟ بہت ساری چیزوں کا تذکرہ ہے۔ تو اجر تو برابر ہے لیکن صرف آپ اسی پر اکتفا کریں اور بقیہ قرآن مجید کی تلاوت کو ترک کر دیں، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ سورۃ الاخلاص، اس کے شان نزول کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا، کہا کہ
اپنے رب کا نسب نامہ بیان کرو، اپنے رب کا خاندانی سلسلہ بیان کرو۔ انسان کا خاندانی سلسلہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے زید، وہ کس کا بیٹا ہے؟ بکر کا بیٹا ہے۔ وہ کس کا بیٹا ہے؟ عمر کا بیٹا ہے۔ وہ کس کا بیٹا ہے؟ موسیٰ کا بیٹا ہے۔ وہ کس کا بیٹا ہے؟ عیسیٰ کا بیٹا ہے۔ سلسلہ چلتا ہے، باپ ہے، دادا ہے، پردادا ہے، ایک سلسلہ چلتا ہے۔ تو اس سلسلے سے انسان کے خاندان کی پہچان ہوتی کہ یہ کس خاندان سے ہے بھائی، کہاں سے تعلق رکھتا ہے نا، کس جگہ کا رہنے والا ہے، کس طرح کے لوگ ہیں یہ، ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ تو مشرکین نے آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ ذرا اپنے رب کا نسب نامہ بیان کیجئے، خاندانی سلسلہ جس کو شجرہ بھی کہا جاتا ہے، خاندانی شجرہ بیان کیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہ خاندانی سلسلے انسان کیوں مانگتا ہے؟ انٹروڈکشن کے لیے، ہے کہ نہیں؟ تعارف کے لیے انسان مانگتا ہے۔ بچہ آتا ہے کلاس میں، کس کے بیٹے ہو؟ کیا نام ہے؟ پہلے نام پوچھا جاتا ہے، استاد پوچھتا نام کیا ہے؟ اچھا زید نام ہے۔ تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ اچھا عمر نام ہے۔ دادا کا نام بتاؤ۔ وہ آدمی اپنے حساب سے جس عمر کا آدمی ہے، اس کے دادا کے زمانے کا آدمی ہے تو دادا تک نام پوچھتا ہے، اور اس کے اگر والد کی عمر کا آدمی ہے، نوجوان ہے، تو والد کے نام تک وہ بس کر جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے اچھا فلاں کا بیٹا ہے۔ تو یہ خاندانی سلسلہ انسان تعارف کے لیے پوچھتا ہے، انٹروڈکشن کے لیے۔ تو آ کر کے مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین کا تعارف مانگا، انٹروڈکشن مانگا، کہا خاندانی سلسلہ بیان کیجیے اللہ رب العالمین کا خاندانی سلسلہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں سورۃ الاخلاص نازل فرمائی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاخلاص میں اپنا تعارف کروایا ہے، دنیا والوں کے سامنے اپنا انٹروڈکشن پیش کیا ہے کہ کون ہے اللہ۔ چنانچہ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کا تعارف مانگا تھا، هو اللہ احد، کہ وہ جو اللہ ہے جس کے بارے میں تم نے اس کا خاندانی سلسلہ طلب کیا ہے، خاندان اس کا ہوتا ہے کہ جو اکیلا نہ ہو، جس کے ماں باپ ہوں، دادا دادی ہوں، ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ تو ایک ہے، تنہا ہے، اپنی ذات میں بالکل اکیلا اور فرید ہے، اس کی جیسی کوئی دوسری ہستی کائنات میں موجود نہیں۔ تو اس کا خاندان کہاں سے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ خاندان میں مماثلت ہوتی ہے، باپ بیٹے کی طرح ہوتا ہے، بیٹا باپ کی طرح ہوتا ہے، عادات میں، شکل و صورت میں، ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل تنہا ہے اور اکیلا ہے، کیونکہ اس کی طرح کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ ہر چیز میں اللہ رب العالمین اکیلا اور تنہا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے کاموں میں اکیلا اور تنہا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے ناموں میں، اللہ کے جو نام ہیں وہ اپنے ناموں میں اکیلا اور تنہا ہے، اور اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل اکیلا اور تنہا ہے۔ اللہ کی صفات کی طرح کسی اور کی صفات نہیں ہو سکتی۔ اچھا، مختصراً ہی میں گفتگو کروں۔ دوسری آیت قل هو اللہ احد، اللہ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے وہ اللہ احد ہے، احد ہے۔ اور علماء نے احد یہ اللہ کا ایک نام ہے یہ بھی لکھا ہے، اس لیے کسی کا نام احد نہیں رکھا جا سکتا، عبد الاحد رکھا جا سکتا ہے، احد کا بندہ۔ دوسری آیت ہے اللہ نے مزید اپنا انٹروڈکشن دیا اور تفصیلی گفتگو اللہ نے فرمائی، کہا اللہ الصمد، وہ اللہ جو الصمد ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ جس کی صفت یہ ہے کہ وہ الصمد ہے۔ الصمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الصمد کا معنی عام طور سے ہم کیا کرتے ہیں؟ بے نیاز، ہے نا، بے نیاز۔ لیکن تھوڑی تفصیل میں جائیے گا تو آپ کو معلوم ہوگا، یہ ٹھیک ہے ترجمہ بے نیاز کا، جو ترجمہ اور بہتر ڈھنگ سے اگر سمجھا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ الصمد، اس کا دو معنی ہوتا ہے، دو تفسیریں اس کی مروی ہیں۔ پہلی تفسیر تو یہ ہے کہ الصمد کہتے ہیں وہ ذات جو اپنی صفات میں، اپنی ایٹریبیوٹس میں، اپنی کوالٹیز میں بالکل تنہا اور اکیلا ہو، اکیلی ہو، بالکل تنہا اور اکیلی ذات ہو اور پرفیکٹ ہو۔ الصمد وہ ذات جو اپنی صفات میں اکیلی ہو، کمپلیٹ ہو اور پرفیکٹ ہو، یہ تین چیزیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں، اللہ رب العالمین کی صفات ہے نا، اللہ رب العالمین رحم کرتا ہے، معاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، تمام چیزیں اللہ کی صفات۔ اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے،
اللہ رب العالمین کی صفت خلق پیدا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، اللہ رب العالمین سنتا ہے، جانتا ہے، یہ تمام اللہ کی صفات ہیں۔ تو ان تمام صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ہے، اس کی جیسی کوئی دوسری مخلوق، کوئی دوسری ذات نہیں موجود ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ان تمام صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کمپلیٹ ہے، اس کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ خود اپنے آپ میں مکمل ہے، کمپلیٹ۔ اور تیسری چیز، اس میں کوئی کمی بھی نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں پرفیکٹ ہے، ایک دم کامل ہے، کوئی اس کے اندر نقص اور کمی خرابی نہیں ہے۔ تو ایک یہ تفسیر ہے۔ الصمد کا معنی ہوتا ہے وہ ذات جو اپنی صفات میں اکیلی مکمل اور کامل یعنی پرفیکٹ ہو۔ اور الصمد کا دوسرا معنی ہوتا ہے، اور یہ دوسرا معنی پہلے معنی کا نتیجہ ہے۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ الصمد اس ذات کو کہتے ہیں جو ذات، جس ذات کی طرف ہر مخلوق رخ کرے، جس ذات کی طرف، یا یہ کہہ لیجیے آپ آسان زبان میں کہ الصمد کہتے ہیں اس ذات کو جس کی ہر مخلوق محتاج ہو لیکن وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ اور ایسا کیوں ہے؟ میں نے کہا اس دوسری تفسیر کا تعلق پہلی تفسیر سے، کیونکہ اپنی صفات میں کمپلیٹ اور پرفیکٹ صرف وہی ایک ذات ہے۔ تو جب وہی ایک ذات اپنی صفات میں کمپلیٹ اور پرفیکٹ ہے، تو جو انکمپلیٹ ذات کائنات میں موجود ہے، تمام مخلوقات انکمپلیٹ ہیں اور تمام مخلوقات امپرفیکٹ ہیں، ان تمام کے اندر کمی ہے اور خرابی ہے، تو انہیں جو کمپلیٹ اور پرفیکٹ ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ لہذا اسی لیے تمام مخلوقات اللہ رب العالمین کی محتاج ہیں، کیونکہ تمام مخلوقات نامکمل ہیں اور پرفیکٹ نہیں ہیں، ہر ایک کے اندر خرابی ہے، کمی ہے، نقص ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر کوئی خرابی، کمی، نقص نہیں۔ تو تمام مخلوقات اللہ رب العالمین کی محتاج ہیں۔ اللہ رب العالمین، اسی لیے میں نے کہا بے نیاز کا ترجمہ صحیح ہے کہ اللہ ہر مخلوق سے بے نیاز ہے، وہ اپنے آپ میں جب پرفیکٹ اور کمپلیٹ ہے تو اس کو کس کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ تو یہ معنی ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اچھا، پھر اس کے بعد تیسری آیت ہے لم یلد ولم یولد، کہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العالمین نے کسی کو جنا نہیں ہے، یعنی اللہ کی کوئی اولاد پیدا اللہ سے نہیں ہوئی، ولم یولد، اور اللہ تبارک و تعالی بھی کسی کی اولاد نہیں ہے، اللہ بھی کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ یہ دونوں بڑی عظیم جملے ہیں، کیونکہ ان دونوں جملے میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے باطل عقائد کا رد کیا۔ اللہ رب العالمین نے یہ کہا لم یلد، اللہ رب العالمین نے کسی کو پیدا نہیں کیا ہے، اس میں مشرکین کا رد ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ نے کہا لم یلد، اللہ نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ اور ایک دوسری جگہ کہا کہ ولم تکن لہ صاحبہ، اللہ کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین نے کوئی اولاد پیدا نہیں کی۔ تو یہاں مشرکین پر رد ہے جن لوگوں نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہودیوں اور نصرانیوں پر رد ہے جن لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصرانیوں نے، کرسچنس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان تمام لوگوں پر اللہ رب العالمین نے اس ایک جملے کی بنیاد پر رد کیا ہے، لم یلد ولم یولد، اور اللہ کسی سے پیدا بھی نہیں ہوا، یہ کہہ کر کے مشرکین پر رد کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جنہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اللہ رب العالمین کا خاندانی سلسلہ بیان کیجیے۔ اللہ نے کہا ولم یولد، اللہ کسی سے پیدا ہی نہیں ہوا، اللہ کا کوئی خاندان ہی نہیں ہے، تو تمہارا سوال کرنا کہاں سے بنتا ہے؟ تمہارا سوال ہی باطل ہے اصل میں۔ اچھا، اللہ نے کہا لم یلد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ الصمد ہے۔ اس معنی کو، اس بات کو سمجھیے گا، اللہ کیا ہے؟ الصمد ہے، خود میں اللہ تبارک و تعالیٰ کامل و مکمل ہے۔ اللہ رب العالمین کامل و مکمل ہے، کمپلیٹ ہے اور پرفیکٹ ہے، اور انسان اولاد اس لیے چاہتا ہے تاکہ اس کی زندگی مکمل بنے۔ کسی کی شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد اولاد چاہتا ہے انسان، اگر کسی کے اولاد نہیں ہوتی ہے تو وہ تڑپتا ہے، اولاد کی چاہت ہوتی ہے انسان کے اندر، پھر جب اولاد ہو جاتی ہے تو انسان بڑا سکون محسوس کرتا ہے، کہتا ہے ہماری زندگی اب مکمل ہوئی۔ اولاد کی ضرورت انسان کو ہوتی ہے، اور اگر اولاد نہ ہو تو انسانی سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اور انسانی نسل اگر ختم ہو جائے، کسی انسان کی نسل اگر ختم ہو جائے تو وہ انسان، اس انسان کا نام و نشان اور زمین میں
یعنی اس کا جو سلسلہ ہے، نسل ہے، وہ اس انسان تک رک کر کے ختم ہو جاتا ہے، پھر آگے اس انسان کو جاننے پہچاننے والا کوئی نہیں ہے۔ بہرحال تو اولاد یہ انسان کی ضرورت ہے، انسان کو مکمل کرنے والی چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ الصمد ہے، پہلے سے کامل و مکمل ہے، تو اولاد کی ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں۔ ایک دوسرا نقطہ، بڑا بہترین نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احد ہے، یعنی اکیلا ہے، ہر چیز میں اکیلا ہے، اس کی جیسی کوئی دوسری مخلوق، کوئی دوسری ذات نہیں ہے، ہے نا۔ جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کی اولاد نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اولاد جو ہوتی ہے وہ والدین کی جیسی ہوتی ہے کہ نہیں؟ جو اولاد ہوتی ہے وہ والدین کی جیسی ہوتی ہے نا، دیکھنے میں بھی والدین کی جیسی ہوتی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، انسان کہتا ہے ماں پر گیا ہے، کوئی کہتا نہیں باپ پہ گیا ہے، کوئی اوپر پہنچ جاتا ہے، نہیں نانا دادا دادی پہ گیا ہے۔ تو بچہ جو ہوتا ہے، اولاد، یہ خاندان والوں کی طرح، والدین کی طرح ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو احد، اکیلا اور تنہا ہے، اس کی طرح کوئی ہے ہی نہیں، تو اللہ رب العالمین کی اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے؟ اگر اولاد ہوگی تو وہ اللہ کی طرح ہوگی نا، جبکہ اللہ نے کہا کہ اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے، اور دوسری آیت میں کہا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جب کوئی چیز نہیں ہے تو اولاد جو والدین کی طرح ہوتی ہے، اولاد بھی نہیں ہے، اگر ہوتی تو اللہ کی طرح ہو جاتی، جبکہ اللہ نے کہا میری طرح کوئی چیز نہیں۔ تو شکل و صورت میں، پھر عادات میں، کوالٹیز میں، صفات میں، ایٹریبیوٹس میں بھی وہ جو اولاد ہوتی ہے وہ والدین کی طرح ہوتی ہے کہ نہیں؟ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، ایک آدمی دیکھتا ہے، بوڑھا انسان بیٹھا ہوا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک نوجوان چل کر کے آ رہا ہے، جب وہ آتا ہے السلام علیکم ہوتے ہیں، اس کے بعد ہاتھ ملایا جاتا ہے، مصافحہ ہوتا ہے، پھر کہتا ہے ارے جانتے ہو تمہیں دیکھ کر کے مجھے تمہارے والد کی یاد آ گئی۔ کیسے؟ تمہارے چلنے کا جو انداز ہے بالکل تمہارے والد کی طرح ہے، تمہارے بولنے کا جو انداز ہے تمہارے والد کی طرح ہے۔ اخلاق و عادات میں بھی، شکل و صورت میں بھی اولاد والدین کی طرح ہوتی ہے، خاندان کی طرح ہوتی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ احد ہے، اس کی طرح کوئی نہیں ہے، وہ بالکل اکیلا ہے، ون پیس، اللہ رب العالمین کی جیسی کوئی چیز نہیں، تو اولاد بھی اللہ رب العالمین کی نہیں ہو سکتی، یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اللہ کی اولاد ہو۔ اس کے بعد اللہ نے کہا ولم یولد، کہا ولم یولد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے پیدا بھی نہیں ہوا، یعنی اللہ کے کوئی ماں باپ بھی نہیں ہے، اللہ کے کوئی ماں باپ بھی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا هو الاول، اللہ رب العالمین ہی الاول ہے، سب سے پہلے ہے، تمام چیزوں سے پہلے اللہ تھا جب کوئی چیز نہیں تھی، اور تمام چیزوں کے بعد اللہ ہے جب کوئی چیز نہیں رہے گی۔ اللہ رب العالمین اول ہے اور آخر ہے، اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے تو اللہ جس سے پیدا ہوا ہے یعنی اللہ کے ماں باپ وہ اللہ سے پہلے ہوں گے نا، جبکہ ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین الاول ہے، اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اور والدین اولاد سے پہلے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ کے حق میں یہ پاسبل نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، محال ہے یہ کہ اللہ کے والدین ہوں۔ اور اسی طریقے پر دوسری ایک چیز یہ کہ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، بار بار مسلمان زبان سے کہتا ہے، نماز میں بار بار کہتا ہے، اذان میں کہتا ہے، اعتراض اس بات کا اعتراف کرتا ہے وہ کہ اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں، اللہ سب سے بڑی ذات ہے۔ اگر اللہ کے والدین اللہ کے ماں باپ بنا لیے جائیں، یہ عقیدہ رکھ لیا جائے کہ اللہ بھی کسی سے پیدا ہوا ہے، یعنی اللہ کے بھی کوئی ماں باپ ہیں، یہ اگر باطل عقیدہ رکھا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ماں باپ عام طور سے کیا ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے بچہ کمزور ہوتا ہے، اور ماں باپ مضبوط ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، طاقت اور قوت میں بھی، جسم میں بھی، ہر چیز میں بڑے ہوتے ہیں۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماں باپ تصور کر لیے جائیں تو پھر یہ لازم آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک کمزور تھا، اور اللہ کے ماں باپ اللہ سے مضبوط اور قوی تھے، جبکہ ایسا پاسبل نہیں ہے، ناممکن ہے، محال ہے کہ اللہ رب العالمین سے طاقتور کوئی ہو اور اللہ سے بڑی کوئی چیز، کوئی ذات، کوئی ہستی کائنات میں موجود ہو۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ کے حق میں محال ہے، ناممکن ہے کہ اللہ کی اولاد ہو، اور یہ بھی ناممکن ہے کہ اللہ کسی کی اولاد ہو۔ لم یلد ولم یولد، اس کے بعد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ تبارک، شروع بھی اللہ نے اسی معنی سے کیا تھا، قل هو اللہ احد،
آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، تنہا ہے، اس کی طرح کوئی نہیں ہے۔ اور خاتمہ بھی دونوں طرف اسٹیمپ ہے، مہر ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اللہ کی طرح، اللہ کے برابری میں کوئی نہیں، اللہ کا کوئی کفو نہیں ہے۔ کفو کس کو کہتے ہیں؟ برابری والے کو کہتے ہیں۔ عربی میں کہتے ہیں جب کوئی جوڑا شادی کا مل جاتا ہے، لڑکے کے لیے کوئی لڑکی کی تلاش ہوتی ہے اور مناسب رشتہ مل جاتا ہے تو کہا جاتا ہے اس کا کفو مل گیا، یعنی برابر والا، برابری کا رشتہ مل گیا، مناسب رشتہ جو اس کے ساتھ میچ ہو جائے۔ تو اللہ نے کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ کا کوئی کفو نہیں ہے، اللہ کے برابری میں کوئی مخلوق اور کوئی ہستی اور کوئی ذات نہیں۔ تو سورۃ الاخلاص کی ابتدا بھی یہی پیغام دیتی ہے اور انتہا بھی یہی پیغام دیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا اور تنہا ہے، ہر چیز میں تنہا ہے، نہ اللہ کی صفات میں کوئی اس کی طرح ہے، نہ اللہ کی ذات میں کوئی اس کی طرح ہے، نہ اللہ کے کاموں میں کوئی اس کی طرح ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ الصمد ہے، بے نیاز ہے، ہر چیز میں کامل و مکمل ہے، اور اللہ کی کوئی اولاد نہیں، نہ اللہ کی کسی کی اولاد ہے، اور اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ یہ سورۃ الاخلاص ہے۔ آپ دیکھیے سورۃ الاخلاص کتنی بہترین صورت۔ کیا یہ صورت ایک نان مسلم کو اللہ کا تعارف کرانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بالکل کافی۔ اگر آپ نے سورۃ الاخلاص کو صحیح سے سمجھا ہے تو بہت آسانی کے ساتھ آپ اپنے رب کا تعارف، اپنے رب کا انٹروڈکشن آپ کے رب کو نہ ماننے والے کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن مجید میں غور و فکر کرنے اور زندگی قرآن مجید کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔